واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ فیضان حبیب میں عبدالحمید نعیمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ معزز سامعین، ہمارا آج کا عنوان ہے عمل صالح حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اس میں ہم اعمال صالحہ کی اہمیت سے متعلق کچھ آیات بیان کریں گے، پھر یہ بیان کریں گے کہ اس سلسلے میں اہل سنت و جماعت کا موقف کیا ہے، کہ اعمال ضروری ہیں یا نہیں، اور فرقہ مرجیہ اس مسئلے میں کیا کہتا ہے، اور پھر یہ بتائیں گے کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ خواہ حقوق اللہ والے اعمال صالحہ ہوں یا حقوق العباد والے، دونوں میں یکتائے زمانہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ وہ ہمیں بھی اعمال صالحہ کی دولت سے مالدار فرمائے۔ قرآن مجید میں اعمال صالحہ کی جا بجا متعدد مقامات پر ترغیب دلائی گئی اور حکم بھی دیا گیا، اور ان کو جو اعمال صالحہ کرتے ہیں رب نے کئی مقامات پر بشارت بھی دی۔ ایک مقام پر فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، آپ خوشخبری دے دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ بھی کرتے رہے کہ ان کے لیے جنتیں ہیں۔ ایک مقام پر فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ بھی کرتے رہے وہی جنت والے ہیں۔ ایک مقام پر فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ، کہ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرتے رہے ان کو ان کا رب پورا اجر دے گا۔ اور ایک مقام پر فرمایا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرما لیا جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرتے رہے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ ایک مقام پر فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے ان کے لیے خوشخبری ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اور ایک مقام پر فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات، کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ایک اور مقام پر اب فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، بے شک جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے ان کے لیے جنت الفردوس میں مہمانی ہے۔ ایک اور مقام پر اب تعالیٰ نے فرمایا فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، پس بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے وہ جنت نعیم میں ہیں۔ اور ایک مقام پر اب فرماتا ہے اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوى، ایمان لائے جو لوگ اور اعمال صالح کرتے رہے پس ان کے لیے جنت مأوى ہے۔ اور ایک مقام پر فرمایا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَى، جو ایمان لایا اور نیک عمل بھی کرتا رہا اس کے لیے اچھی جزا ہے۔ ایک مقام پر فرمایا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَاب، جو نیک اعمال کرتا رہا ہو ایمان والا مرد ہو یا عورت ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور بغیر حساب کے انہیں روزی دی جائے گی۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعمال میں بہت بہترین تھے۔ اس طرف جانے سے پہلے ہم اپنا اور مرجیہ کا عقیدہ بیان کرتے ہیں۔
مرجیہ ایک فرقہ گزرا ہے، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان ہونا چاہیے، اعمال کی کوئی ضرورت نہیں، جو مرضی کرو، ایمان ہے بس پکے جنتی ہو۔ اور یہودی بھی ایسی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اولاد انبیاء ہیں، ہمیں اسلام کی اور نیک اعمال کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان دونوں فرقوں کو ان ہماری پیش کردہ 11 آیات میں غور کرنا چاہیے کہ ہر جگہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا رب تعالیٰ نے ذکر فرمایا، کہیں فرمایا ان کے لیے جنت ماوا ہے، کہیں جنت عدن کا ذکر فرمایا، کہیں جنت نعیم کا ذکر فرمایا، کہیں فرمایا کہ وہ جنتی ہیں، کہیں فرمایا کہ ان کو تب پوری جزا ملے گی جب ایمان اور اعمال صالحہ دونوں ہوں گے۔ اور یہودیوں کے بارے میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل فلم یعذبکم بذنوبکم، اگر تم اللہ کے پیارے اور تمہیں اسلام کی اور نیک اعمال کی کوئی ضرورت نہیں تو پھر تمہیں رب عذاب کیوں دیتا ہے؟ اور ایک مقام پر فرمایا وما یستوی الاعمی والبصیر والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء، کہ اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں، ایمان والے اور اعمال صالح کرنے والے یہ ان کے برابر نہیں، ان سے زیادہ درجے میں ہیں جو مسیء یعنی اسات اور گناہ کرنے والے ہیں۔ اور ایک مقام پر فرمایا ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقین کو جو ایمان والے اور اعمال صالح والے ہیں ان کو فجار کی طرح کریں گے؟ نہیں، بلکہ ان کا درجہ نمایاں ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالح بھی ضروری ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعمال صالح میں یکتا زمانہ تھے، حقوق اللہ والے اعمال میں آپ یکتا زمانہ تھے۔ اس کی مثالیں یوں ہیں کہ پیدا ہوتی ہے آپ نے نفلی روزہ رکھا اور پورے 29 روزے تھے آپ نے رکھے، 40 سال عشاء کی نماز سے فجر تک وضو قائم رکھا اور فجر کی نماز اسی عشاء کے وضو سے ادا فرمائی۔ 15 سال یہ معمول رہا کہ ہر رات کو قرآن مجید کا ختم شریف کرتے تھے، ہر رات کو 1000 رکعت پڑھتے تھے۔ 40 سال وعظ و نصیحت کی، 521 سے لے کر 561 تک۔ یہ تمام باتیں بہجت الاسرار میں موجود ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ 25 سال میں عراق کے جنگلوں میں تنہا رہا، ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر قرآن مجید پڑھتا تھا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ برج اجمی عراق میں 11 سال میں نے فاقہ کشی کا مجاہدہ کیا، 40 دن تک میں بھوکا رہتا تھا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ مدائن کے ویرانوں میں ایک لمبی مدت تک میں نے مجاہدہ کیا، 1 سال کھاتا مگر پیتا نہیں، 1 سال پیتا مگر کھاتا نہیں، اور 1 سال اس کے برعکس کرتا، نہ کھاتا اور نہ پیتا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ 1 سال سخت سردی میں جنگل میں مجھے احتلام ہوا، 40 مرتبہ ہوا، ہر دفعہ سونے کے بعد ہوتا، پھر میں اونچے محل کی چھت پر چڑھ کر چلا کرنے لگا کہ نیند دور ہو، اور یہ چیز ہو ہی نہ، سخت یخ بستہ ہوائیں تھیں، لیکن میں نے اپنا مجاہدہ مکمل کیا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میں کانٹوں اور پتھروں پر چلا ہوں اور ننگے پاؤں چلا ہوں۔ اور فرماتے ہیں کہ کرخ کے میدانوں میں ماں سوائے جڑی بوٹی کے اور کوئی غذا نہیں ہوتی تھی، وہ میں کھاتا تھا۔ یہ بھی ہمارے مجاہد نفس کی ایک منزل تھی۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، فرضی نمازیں 5 پوری پڑھتے تھے، نفلی نمازیں بھی پوری پڑھتے تھے، حج زکوٰۃ وغیرہ سارے امور میں آپ مکمل تھے۔ نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے عامل تھے، مستحبات تک کا لحاظ فرمایا کرتے تھے۔ اور حقوق العباد سے متعلق اعمال صالحہ جو ہیں اس کی مثالیں یوں ہیں کہ بہجت الاسرار میں ہے کہ آپ نے فرمایا میرے ہاتھوں 500 یہود اور 500 عیسائی مسلمان ہوئے، 1 لاکھ سے زیادہ ڈاکوؤں اور دیگر گناہ گاروں نے توبہ صحیحہ شرائط والی کی۔ آپ نے کتنی چوروں کو کتب بنایا، لوگوں پر دل کھول کر خرچ کیا کرتے تھے، ہر ایک کی ضرورت پوری کیا کرتے تھے، ہر ایک کی جائز خواہشات پوری کرنے میں اس کی معاونت فرماتے تھے، زندوں اور مردوں کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے، بیماروں کی عیادت کرتے تھے، لوگوں کو وعظ اور نصیحت فرماتے تھے، علم دین پڑھاتے سکھاتے تھے، علم تصوف کی تعلیم دیتے تھے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے تھے، لوگوں کے بے حد خیر خواہ تھے، لوگوں کے قرض اپنی طرف سے
ادا کر دیتے تھے۔ مہمان نوازی میں آپ کا کوئی ثانی نہ تھا۔ قلائد الجواہر میں ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بھوکوں کو کھانا کھلانا اور اچھے اخلاق اپنانا بہت زیادہ پسند ہے۔ پھر فرمایا اگر میرے پاس صبح کو 1000 سونے کے سکے اور اشرفیاں ہوں سب میں غریبوں کو دے دوں اور شام تک کچھ بھی میرے پاس نہ بچے۔ ایک آدمی کے پاس کرایہ نہ تھا، سواری سے اس کو اتار دیا گیا، آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے اس کا کرایہ ادا کر دیا اور فرمایا کہ یہ 3 سونے کے سکے لے لو، آئندہ کسی غریب کو نہ اتارنا۔ لوگوں کو دم فرمایا کرتے تھے، ان کو شفا ہو جاتی تھی، ان کو دعا بھی دیتے تھے۔ اولاد نرینہ جس کی نہ ہو اس کے لیے دعا فرماتے تھے، وظائف بتاتے تھے۔ کبھی بھی کسی نے جو کچھ مانگا انکار نہیں فرمایا، اور للہیت اور خلوص اتنا کہ خلیفہ وقت نے کچھ اشرفیاں دینا چاہیے تو آپ نے فرمایا یہ ظلم کا مال ہے، میں یہ قبول نہیں کروں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اعمال صالحہ کی دولت سے متمول فرمائے۔ اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا واہ کیا مرتبہ